احسان ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف والجوع ونقص من الأموال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله ورسوله صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے انشاءاللہ آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور یہ ہماری ٹرانسمیشن جہاں جہاں سے دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب یعنی بلال اقبال کی جانب سے اور بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے اور چینل 5 کی جانب سے رمضان المبارک کی تیسری سحری بہت بہت مبارک ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائے وہی راہ چمک جائے، مہک جائے دمک جائے، بنے رونق گلزار. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے رمضان مبارک کی ایک دفعہ پھر مبارکباد. آج ہم اپنی تیسری سحری کو اختیار کرنے جا رہے ہیں. یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمایا کہ جس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ مغفرت کروانے کا لمحہ ہے کہ اللہ سے اپنی حاجات کو پوری کروائی جائے، اللہ سے اپنی مرادوں کو پوری کروائی جائے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوائے جائے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں خوب عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کر لیا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس پر آمین جبرائیل نے کہا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کو تمام امت مسلمہ کی مغفرت کا باعث بنائے. ناظرین محترم، آج ہم تیسرے روزے کی طرف ہیں اور تیسرا روزہ خاص کر منسلک ہوتا ہے ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت کے یوم وصال سے، کہ آج اس ہستی کی یوم وصال ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ فاطمہ وہی تھیں کہ جب
یہ آپ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में तशरीफ़ लाती तो अल्लाह के नबी इनके लिए खड़े हो जाया करते थे, अल्लाह के नबी अपनी चादर मुबारक इनके लिए बिछा दिया करते थे, अल्लाह के नबी इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे कि एक हदीस है कि अल्लाह के नबी अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए इस हाल में कि आपने काली चादर ओढ़ी हुई थी, और इस हदीस की राविया मेरी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी चादर में फातिमा को लिया, फिर आपने अपनी चादर में हसन को लिया, फिर आपने अपनी चादर में हुसैन को लिया, और फिर आपने अपनी चादर में अली को लिया, और फरमाया या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख। और नाज़रीन मोहतरम, यहीं से हमने पंजतंग पाक का भी एक कॉन्सेप्ट लिया, और यहीं से अहले बैत की फजीलत का एक सिलसिला शुरू हुआ, जो फिर आयत मुबाहिला में भी हमें नज़र आया कि जब एक यहूदी ने अल्लाह के नबी को मुबाहिले का चैलेंज किया तो अल्लाह के नबी की तरफ से अल्लाह ने कुरान में जवाब दिया, और अल्लाह ने कहा कि तुम अपने मर्दों को लेकर आ जाओ और हम अपने मर्दों को लेकर आ जाते हैं, तुम अपनी औरतों को लेकर आ जाओ और हम अपनी औरतों को लेकर आ जाते हैं। तो जब मौलाना नानूतवी ने और इसकी तशरीह की और जब इसके तर्जुमा लिखा तो हाशिये में लिखा कि यहाँ पर मर्दों से मुराद हसन और हुसैन और अली थे, और यहाँ पर औरत से मुराद फातिमा थी, कि अल्लाह के नबी ने कहा ये मेरे अहले बैत और इनको लेकर मुबाइले के लिए तशरीफ़ ले गए। ये वही फातिमा है कि जिनकी वजह से उम्मत को एक कीमती ख़जाना तस्बीह फातिमा की सूरत में मिला, कि अल्लाह के नबी ने ये हज़रत फातिमा को तोहफ़ा दिया, ये कि तुम 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहो, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहो, तुम्हारे दिन भर की थकन उतर जाएगी। तो वो औरतें जो शिकायत करती हैं कि मैं घरेलू काम से थक जाती हूँ, मेरा जिस्म चूर हो जाता है, तो अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा के ज़रिए ये तस्बीह उम्मत को अता कर दी है। सुभान अल्लाह। और ये वही फातिमा थी कि जिन्होंने पर्दे का वो कॉन्सेप्ट उम्मत को दिया कि कहा मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये जुमला अदा करने में, कि मेरे जनाजे को रात के वक्त लेकर उठना, कि मैं नहीं चाहती कि वो पर्दे का वो आलम था, पर्दे का वो आलम था कि आपने कहा दिन के वक्त मेरा जनाजा नहीं उठाना, मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाना। तो आज उन हस्ती की यौम विसाल का दिन है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन हस्ती के सदके हमारी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। और माशाल्लाह से देखिए नाज़रीन, ट्रांसमिशन का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसमिशन हम और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और मेरी तैमूर भाई की और बनो यूथ की आवाज़ की हमेशा से कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी ट्रांसमिशन हम आपको पेश करें। और क्या ख्याल है तैमूर भाई, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं? बिल्कुल बाकायदा आगाज़ करते हैं बिलाल भाई। और हमारे पास बनो यूथ की आवाज़ की एक काविश रही है चैनल 5 के साथ, आज हम एक दफ़ा फिर खूबसूरत ट्रांसमिशन लेकर आए, और हमारे पास खूबसूरत मेहमान होते हैं जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, और वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया होता है। टैलेंटेड नौजवानों को ये प्लेटफॉर्म फराहम करता है। तो हमारे साथ मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद रेहान सिद्दीकी साहब, नकीब महफिल भी हैं आप, मजहबी स्कॉलर भी हैं, और आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीन पर गाए बगाहे देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपके बराबर में तशरीफ़ फरमाया हाफिज़ मोहम्मद अरशद रफ़ीक साहब, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं, और बनो यूथ की आवाज़ के साथ आप जब बनो यूथ की आवाज़ का आगाज़ हुआ उस वक्त से आज तक ये जुड़े हुए हैं, और मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए मुख्तलिफ तरीक़ों से यूथ की रहनुमाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? और माशाल्लाह से हमारे ट्रांसमिशन का आगाज़ भी खूबसूरत अंदाज से आप अल्हम्दुलिल्लाह कल भी किया, आज भी किया, जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को नाज़रीन आगे मज़ीद बढ़ाते हुए हमारे साथ ताइब जलाल हैं, और माशाल्लाह से ये बहुत सारी चीज़ों में आप इनको देखते हैं। और मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि नाज़रीन, हमेशा हम जब भी जिस गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं। ये छोटे से हैं लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, इनकी एजुकेशन में ये बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में, और ये हमारे साथ आपको इंशाल्लाह डे बाय डे दिखते जाएंगे, और इनके अंदर जो जो क्वालिटीज़ हैं ये डेफिनेटली हम वो भी आपको दिखाएंगे। हम चलते हैं आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? माशाल्लाह से। और मुझे बताएं आप हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हैं आप? 15। टैलेंटेड माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और मुझे बताएं आजकल क्या चल रहा है रमज़ान मुबारक में? आजकल रमज़ान मुबारक में रमज़ान मुबारक की पोस्ट बना रहा हूँ,
اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ کی جانب میں دوبارہ آؤں گا. ہماری ایک اور مہمان ہیں جی تیمور بھائی. جی ہماری ایک اور مہمان ہے سیدہ طیبہ شاہ، بہت خوبصورت نعت خواں ہیں. بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ ان کا سلسلہ بھی 2017 سے چل رہا ہے اور یہ بھی گاہے بگاہے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ جڑی رہتی ہیں اور اپنی آواز سے ماشاءاللہ محسوس کرتی رہتی ہیں. ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. کیا خیال ہے بلال؟ بالکل سنتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ جی کیونکہ آج تھوڑا سا ٹائم کا بھی ہمارے پاس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے. جی 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 اور میں ایک یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ کل ماشاءاللہ سے آپ نے جب نعت پڑھی تو بہت اچھا فیڈ بیک میرے پاس آیا، بہت اچھے لوگوں کے کامنٹس آئے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن تھوڑی سی آگے چلے، اس کے بعد آپ سے نعت سنتے ہیں. تو ابھی جاتے ہیں ناظرین، ہم چھوٹی سی ایک بریک کی جانب آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. اور ٹرانسمیشن سحر رمضان میں پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور تیمور بھائی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. جی جی السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ سر رمضان کے ایام گزر رہے ہیں، روزے کی فضیلت پہ آج ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے روزے تمام مسلمانوں پہ فرض کیے تاکہ ہم تقوی اختیار کر لیں، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ روزے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہمیں دوسرے مذہب میں بھی ملتا ہے. تو روزے کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کہ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں روزے کی اہمیت، اس کی افادیت، تقوی کی بنیاد بتائی. متقی کے لیے تقوی کا ہونا ضروری. بالکل. اور یہ تقوی پہلے تو یہ سن لیجیے کہ یہ متقی بن جاؤ. تو متقی کیا ہے، کس طرح بنیں گے آپ؟ بالکل. تو اس کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بالکل متقین. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے متقیوں کے لیے. وہاں کہیں ایمان والوں کی کا تذکرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے. متقی ہونا ضروری ہے. ہاں متقی ہونا کیا ضروری ہے، کیا نقطہ ہے. اور متقی ہونے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. جب تقوی ہوگا تو متقی ہوگا نا. اور اس تقوی کی بنیاد آپ نے اپنی شخصیت میں لانی ہے، اپنے کردار میں لانی ہے. اس کی بنیاد آپ نے اپنی نمازوں میں ڈالنی ہے. اس کی بنیاد آپ نے اپنے روزوں میں ڈالنی ہے، اپنی زکوٰۃ میں ڈالنی ہے. اور اپنے مال کو جب خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں بھی اس کی بنیاد ڈالنی ہے تقوی کی. اور جب آپ اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جب ان کی خدمت میں جائیں تو ادھر بھی آپ کو تقوی کو اختیار کرنا ہے. تب جا کر آپ اصل روزے کی روح کو اور رمضان کی روح کو پہچان سکیں. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک آتا ہے ہر سال. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی مذہبی تہوار آنے والا ہوتا ہے تو ہر چیز کی جو نا قیمتیں نیچے آ جاتی. بالکل ایسے. لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمتیں اوپر چلی جاتی. بالکل. اور ساتھ ساتھ میں معذرت ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی خاص گفتگو جب ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے آپ کی بات بھی سن سکے. تو اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ بھی لے لیں. جزاک اللہ. جی. جو اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں اور وہ اشیاء جو ضرورت کی ہوتی ہیں، جن کی ضرورت سحر میں اور افطار میں ہوتی ہے اور لوگ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. بالکل. چیزوں کو جو ہے چھپا دیتے ہیں، ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. غریب تو غریب، اب یہ معاملات ہو گئے کہ ایک متوسط طبقے کے لوگ بھی اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. صحیح. تو رمضان میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پرائس کو کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ ہر انسان،
ہر مسلمان کم سے کم اپنے جو دینی فرائض ہیں ان کی آبیاری کے لیے اور اس چیز کو اچھی طرح انجوائے کرنے کے لیے کم سے کم سحری اور افطاری کے معاملات کو آسان بنا سکے. بالکل مناسب بات ہے, بالکل صحیح. اور تیسرا یہ کہ دیکھیے رمضان جو ہے نا, یہ جو روزہ ہے, روزے کے لغوی معنی ہیں رک جانے کے. تو ہر وہ کام اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جائز کام بھی روک دیے, ان سے منع فرما دیا ہے. بالکل کہ جائے کہ ہم غلط اور حرام کام کریں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل, یعنی کوئی دیکھیں اگر انسان ہے گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, سامنے والا اگر جو ہے کچھ بد کلامی کر جاتا ہے, کوئی ایسی بات کر جاتا ہے, تو اس سے کہیں بھائی میں آپ سے گفتگو اس وقت نہیں کر سکتا, بعد میں بات کروں, میرا روزہ. اور بڑے روزے کا حقیقی فلسفہ. اور ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلا روزہ ہوتا نہیں ہے اور ہمیں ٹریفک پہ جو ہے نا لڑائیاں, جھگڑے, فسادات, گالی گلوچ نظر آتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا میرا روزہ تھا, ارے بھائی آپ کا روزہ تھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے روزے کو جو ہے نا اپنے اوپر اتنا حاوی کر دیا کہ ساری دنیا کا روزہ خراب کرنے کے لیے تو نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرے کے انتہائی اہم پہلو پہ گفتگو. اور چوتھی بات کہ روزے کا مطلب, رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس روزہ رکھ لیا اور پورے دن ہم اے سی میں بیٹھے رہے اور ہم نے جو ہے نمازیں بھی ترک کر دیں. کوئی چیز معاف نہیں ہے. بالکل نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی, مال اپنے وقت پہ خرچ کیا جائے گا, جو ہے روزے کے تمام معاملات اپنے وقت پہ ہوں گے, اور آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح عام دنوں میں روزمرہ کے کام ہوتے ہیں. خواتین اپنے کچن کو دیکھیں گی, لوگ اپنے آفیسز کو دیکھیں گے. روزے کی کسی طرح سے بھی کوئی یہ معاملہ نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے روزہ. یہ ذہن میں بالکل ایسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے بلال. بالکل ریان صاحب ہمارے ساتھ حافظ ارشد صاحب بھی موجود ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. بالکل ہم حافظ ارشد صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج ہم نے گفتگو کی حافظ صاحب سیدہ پاک پہ گفتگو کی. اس عظیم گھرانے پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایک میسج اس گھرانے کا, نماز, کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹانا گوارا کر لیا لیکن نماز پہ کمپرومائز نہیں کیا, نماز پہ آنچ نہیں آنے دی, اور آخری عمل بھی آپ کا نماز تھا. آج امت نماز چھوڑ بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم پہلو جب ہم سیدہ پاک کے وصال کے دن میں ہم بیٹھے ہیں, اور ہمارے تیمور صاحب نے بہت ہی اہم سوال بیچ میں رکھ دیا کہ اصل تو ان کی سیرت کا معاملہ ہے, کہ ہم ان کی سیرت بس چلنے والے بن جائیں. ان نفوس قدسیہ کا جو مقصد تھا, پوری زندگی انہوں نے ہماری تربیت میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے میں, ان کی احادیث کو پہنچانے میں لگا دی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث, الصلاۃ عماد الدین, من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین. نے فرمایا نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, اور فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین, اور جس نے اسے ڈھا دیا, اسے چھوڑ دیا, اس نے دین کو ڈھا دیا. تو پہلا نقطہ تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات, قرآن مجید جو اللہ کی لاریب کتاب ہے, 700 سے زائد مقامات پر نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے. 70 سے زیادہ آیت مبارکہ اس میں موجود ہے جس میں نماز کی تاکید کی گئی. واقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا. لیکن آج ہمارے یہاں ایک مسئلہ نظر آتا ہے کہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں, جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی توجہ دلائی. روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کی اطاعت میں اس کی مرضی کے مطابق, اس کی منشا کے مطابق گزار لینے کا نام ہی اصل میں روزہ ہے. اور اس کی منشا میں یہ بات شامل ہے, جب ہم دین کو ڈھانے والے ہوں گے, جب ہم دین کے ستون کی بنیاد کو نہیں پکڑیں گے, تو ہمیں ان روزے کی افادیت, روزے کی جو روحانیت اور جو تقویٰ ہے اس کا استفادہ ہمیں نہیں ہو پائے گا. تو یقیناً نماز ایک وہ فرض ہے
جو کافر اور مسلم کے درمیان ایک ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. جی وہ بتاتا ہے کہ یہ جو شخص نمازی ہے، ورنہ آج وضع اور قطع کے لحاظ سے تو آپ یورپ گھومیں، آپ کو تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے. جب نماز کا وقت آئے گا، جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو وہ تمام چیزوں کو ترک کر کے وہ اللہ کی اس آواز پر، وہ اللہ کے اس مؤذن کی صدا پر جو اللہ کی طرف سے ہے، وہ فلاح کی طرف اور کامیابیوں کی طرف جائے گا. آج ہم کامیابیاں کس میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج ہم کامیابیاں اپنے سیٹ کے کو راضی رکھنے میں ڈھونڈ رہے ہیں. آج ہم کامیابیاں اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اگر دکان میں بند کر دوں تو یہ ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. المقصود یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایمان کی کمزوری بن کر رہ گئی. بالکل ایسے کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. اگر ہم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر کاروبار کو بند کریں گے. ایک معاشرے کا ایک اور لمحہ فکریہ ہے، جمعے کے دن جب دوسری اذان ہو جاتی ہے ہم اطراف کی مسجد میں کاروبار کرنا علماء کرام نے حرام فرمایا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہم اس سے محتاط نہیں ہوتے. تو یہ جو دیدہ دلیری ہے اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے. نماز کو ترک کرنے میں روزے کا استفادہ نہیں ہے اور رمضان کی جو برکت ہے وہ نہیں ملے گی. تو جو ناظرین آج اس بات کو سن رہے ہیں وہ نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، چونکہ یہ دین کا ستون. سبحان اللہ، کی بات کا لب لبابی ماشاءاللہ کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. بالکل ایسے ہی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں طائف کی جانب. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سوشل انفلوئنسر ہے ہمارے ساتھ، اور ماشاءاللہ سے بہت چھوٹی عمر ہے لیکن بہت ساری یہ چیزیں کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم ان سے خود سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، کس طرح سے آپ یہ اپنا انفلوئنسر کی جو چیزیں ہیں سب لے کے چلتے ہیں؟ رمضان المبارک میں تھوڑی سی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، بہت کم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے جس میں ہمیں ساری دینی عبادت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور جیسے کہ حافظ رشید صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ہمیں یہ سب بھی کرنا ہوتا ہے، نماز کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت کم کر دیتا ہوں اور بہت کمی طور پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. اور مجھے بتائیں، یہ تو آپ نے رمضان کا بتایا، اور اس سے ہٹ کے جب رمضان سے پہلے کیا روٹین ہوتی ہے، کس طرح سے آپ یہ چیزیں مینیج کرتے ہیں؟ رمضان سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اسلام اور ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کی بعد ہی ساری دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور آپ کے سارے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں. صحیح، بالکل ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ کی ایجوکیشن میں ماشاءاللہ آپ اچھے ہیں بہت، اور بہت ساری چیزوں میں انفلوئنسرز بننے کا مائنڈ کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ انفلوئنسر بننے کا مائنڈ ایسے آیا تھا کہ پہلے میں بہت سے کنٹینٹ کریٹرز اور انفلوئنسرز کو دیکھتا تھا. کہ کس طرح کے کنٹینٹ آپ دیکھتے تھے زیادہ کر؟ فوکس کس طرح کے کنٹینٹ پہ ہوتا تھا آپ کا؟ ایجوکیشنل کنٹینٹ ہوتے ہیں اور اسلامی کنٹینٹ ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھ کے ہی پھر میں نے کنٹینٹ بنانا شروع کیا تھا، اور اس میں میرے کو بہت کیا ملی، مطلب کیا اچیومنٹس ملی، اپریشیٹ ملا، تو میں آج یہاں تک ہوں ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں پیرنٹس کا کیا رسپانس تھا آپ کا اس چیز کو لے کے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ میں پڑھائی کو ساتھ ساتھ ہی لے کے چل رہا تھا، اور میرا اس وقت بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی گول ہے کہ ایجوکیشن پہلے ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. اور آپ نے جو بولا کہ پیرنٹس کا کیا رائے تھی، پیرنٹس کی نے ہی میرے کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کس کا تھا زیادہ، مدر کا یا فادر کا؟ دونوں کا. پوری فیملی نے مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے اس کام میں، اور ان کی وجہ سے آج میں کھڑا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے پاس آپ کی طرف مزید ہم آئیں گے. خوبصورت آواز ہے آپ کی، خوبصورت انداز میں آپ نعت شریف پڑھتی ہیں. مجھے بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے، اور کس ایج سے آپ نے شروع کیا؟ میں نے when I was 7 years old. You was 7 years old. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تب سے میں نے پڑھنا شروع کیا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ 7 سال کی ایج سے آپ نے جب اسٹارٹ کیا تو وقتاً وقت پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز میں چینج آیا اور اس طریقے سے اتنی اچھی آپ پڑھنے لگی، یا جب اسٹارٹ لیا جب سے تھی؟ ماشاءاللہ جب سے اسٹارٹ لیا تب سے ہے. ماشاءاللہ. گاڈ گفٹڈ ہے. تو استاد بھی ہیں آپ کے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں. نہیں، میرے استاد میرے مولا علی، میرے مولا عباس. اوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان. ان کا کلام پڑھتے ہیں تو تاثیر خود بخود آ جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی. جب آپ مولا کائنات کی بات کر رہے تھے، بالکل، جناب سیدہ کی بات کر رہے تھے، تو ہم جب مولا کائنات کی بات کرتے ہیں نا
تو ایک جرت خود بخود آ جاتی ہے، بالکل، علی بالکل، نام بالکل، نکلتا ہے علی، بالکل، اور جب بی بی فاطمہ کی نام آتا ہے تو فاطمہ، ماشاء اللہ خود سبحان ہی اللہ، مٹھاس آ عاجزی، جاتی ہے، مٹھاس۔ عاجزی آ جاتی ہے۔ اور جو مولا حسن کا نام لیتے ہیں تو بردباری آ جاتی ہے واہ کہ کس بردباری کا انہوں نے مظاہرہ فرمایا تھا، واہ واہ، بردباری کا مظاہرہ۔ اور جب مولا حسین کا نام آتا ہے تو شہادت یاد آ جاتی ہے، قربانی یاد آ جاتی ہے، ایثار یاد آ جاتا ہے، ان کا گھر یاد آ جاتا ہے، ان کا خانوادہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر الفاظوں میں، آواز میں مٹھاس کیوں کرنا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت ٹاپک ہمارا چل رہا ہے تو میں آپ کی جان ہی پاؤں گا، اور میں اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف چلوں گا۔ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کی، جی بالکل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چینل پہ ماشاءاللہ سے نعت شریف پڑھی جاتی ہے، تو کیا آپ اس پہ کہنا چاہیں گے کہ نعت شریف کی کیا آداب ہیں، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو جیسے طیبہ نے کہا کہ میں 7 سال کی عمر سے پڑھوں، آپ یقین جانیے کہ اگر یہ نہ بھی بتاتی تو میں آپ کو بتا دیتا کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یہ عطائے رسول ہے۔ اوہ سبحان اللہ، یہ عطائے رسول ہے، بے شک بے شک۔ اور جی دیکھیے خوبصورت لہن میں پڑھنا جی ہر آدمی پڑھ لیتا ہے، بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ لہن کے دل کے اندر کی جو روح کی آواز ہوتی ہے نا، جب وہ نکلتی ہے تو اس میں عقیدت بھی ہوتی ہے، اس میں روحانیت بھی ہوتی ہے، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اس میں چاہت بھی ہوتی ہے، اس میں نذرانہ بھی ہوتا ہے، اس میں یعنی انسان کی پوری جو شخصیت ہے وہ نعت کے آہنگ میں اتر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کب آتا ہے؟ جی یہ کب آتا ہے، یہ کب ملتا ہے؟ جی کہ جب آپ کے اجداد عاشق رسول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جب یہ خون ہے، یہ معاملہ خون کا ہے، جی تو جب اجداد میں جو ہے عشق کے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرشار ہوتا ہے، جی تو یقینی طور پہ اولادوں میں بھی اسی طرح محسن ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جو ماحول آج کل کریٹ ہو گیا ہے، بالکل، اس کے حوالے سے 2-4 باتیں کر دوں گا۔ جی دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جی، اور ایک ایسا ماحول نعت کی دنیا میں اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نعت کی جو اصل روح ہے اس سے ہم بہت دور چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک نعت خواں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نعت پڑھتا ہوں جی اور حضور سنتے ہیں، اور ایک جگہ کسی شاعر نے کہا کہ جی نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں اور لرز جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ، ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ۔ اب وہ جو روبرو والی معاملات تھے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارے سامنے یہ موقف ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر تم یہ تصور نہ کر سکو تو یہ تصور ضرور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اسی طرح ثنا خان کو یہ چاہیے کہ جب وہ نعت پڑھے تو اگر وہ یہ تصور نہ کر سکے کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اتنا ضرور خیال رکھے کہ سرکار مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اور کیسے کہوں کہ مجھ پر نگاہ کرم نہیں، میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، مجھ پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں، مجھ پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اتنا خوبصورت محفل میں یہ سب گفتگو چل رہی ہے، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا بریک پہ جانے کا، لیکن وہ لینی پڑے گی، تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بریک کے بعد
ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और इससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ स्पॉन्सर ने भी हमें ज्वाइन जी किया जी था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इतना खूबसूरत शो हम जो सजा रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ स्पॉन्सर्स का भी ताउन रहता है, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स का, ख़ास तौर पे मूसा ब्रदर्स कैटल एंड गॉड फार्म का और हबीब होम्यो क्लिनिक HHC का। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों की काविशों की वजह से और हमारे दीगर दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं जो गाए बगाए हमें ताउन करते रहते हैं हर लिहाज से, उन तमाम का शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले आप देख रहे नाज़रीन, खूबसूरत एक महफिल चल रही थी हमारी, जो खूबसूरत गुफ्तगू उसमें हो रही थी और मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको पता है ब्रेक पे जाना पड़ता है। और अभी हमें कुछ मेहमान ने ज्वाइन किया है, अनीस अली कादरी ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जी जी अनीस हमारे साथ अनीस कादरी के साथ साथ दो नन्हे मुन्ने मेहमान भी मौजूद हैं, अबू बकर मक्की साहब और दाऊद मक्की साहब, और ये एक मुनफरिद अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म करते हैं। आगे चल के हम इनसे सुनेंगे भी, उससे पहले हम एक नात सुन रहे हैं। बिल्कुल सुनेंगे। और लेकिन माशाल्लाह से कल आप लोगों ने नात पढ़ी, उसका बहुत अच्छा फीडबैक रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं आपकी जानिब, और ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हज़रत की जानिब। अच्छा हाफिज़ अरशद साहब, हम नमाज पे गुफ्तगू कर रहे थे और हमने ये भी सुना कि जिसने नमाज तर्क कर दिया उसने दीन को ढा दिया, और ईमान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में तो मुसलमान है, लेकिन अल्लाह की नज़र में उसका ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। क्या खूबसूरत तरीके से तैमूर भाई पूछा आप, माशा। आज का जो हमारा मौजू है उसकी तरफ दोबारा तवज्जो करते हैं। जिस तरह से सैयदा पाक की सीरत की, अहले बैत की सीरत की बात हो रही है, तो इन सीरतों से तो हमें वाज़ेह पैगाम मिलता है कि हम नमाज छोड़ नहीं सकते। कुरान से भी इसका सहारा लेते हैं, कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने लारेब किताब में इसके हवाले से क्या फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। माशाअल्लाह। तो सबसे पहली बात, अल्लाह ने जो इशारा दिया तुम्हारे माल, फिर कहा अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, अन ज़िक्रिल्लाह, कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में यूं ऐड हो गया है जो तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करे तो तुम नुकसान उठाने वालों में से। तो नाज़रीन तवज्जो करें कि नुकसान का फ़ैसला अल्लाह पाक फरमा रहा है। अब जिसके पास तमाम भलाइयाँ देने वाला वो रब है, अगर वो किसी को कह दे कि ये शख्स नुकसान उठाने वालों में से हो तो पूरी कायनात मिलकर भी उसे नफ़ा नहीं दे सकती। तो अल्लाह के ज़िक्र से ख़ास मुराद, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से ख़ास मुराद 5 वक्त की नमाज है। तो कोई शब व रोज़ में कारोबार करे, दीगर मामलात ज़िंदगी को निभाए और नमाज ना पढ़े, तो फरमाया कि उसका जो आखिर वक्त है, बहुत ऐसी बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक महफूज फरमाया कि वो जब उठाया जाएगा तो वो काफिरों के साथ उठाया जाएगा। और फरमाया कौन सा काफिर? अब इस काफिरों को भी डिफाइन किया गया, कहा कि उबई बिन खलफ के साथ, जो मक्का मुकर्रमा का बहुत बड़ा काफिर ताजिर था, कहा कि उसका जो इख्तिताम होगा फिरौन के साथ होगा। फरमाया जो तिजारत के बाइस नमाज नहीं पढ़ता था वो उबई बिन खलफ के साथ जाएगा, और जो वजारत के बाइस कोई अगर ये बहाना करे, कोई ये एक्सक्यूज दे कि भाई मैं तो मुल्क का वज़ीर आज़म था, मुल्क की बागडोर मेरे हाथ में थी, बवजह वजारत नमाज नहीं पढ़ता था, तो कहा उसका आखिर वक्त जो है फिरौन के साथ होगा। इसी तरह से फरमाया जो दीगर उमूर की वजह से नमाज को तर्क करेगा तो वो किसी न किसी काफिर के साथ उसका इख्तिताम होगा। दूसरी जो तवज्जो तलब बात है, जो नुक्ता है, वो ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पर कह दिया जाता है कि जनाब हम देख लेंगे आखिरत का मामला, हम देख लेंगे। अरे भाई नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। आज एक सुई चुभ जाए
تو برداشت نہیں پھر ہوتی. ہم برداشت نہیں کر پاتے. نہیں. وہاں پہ جو کافروں کو جو سزائیں ہیں فرمایا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ. اور اس وقت جب اللہ پاک سزا دیں گے کہ اے تمام لوگوں, تو وہ کافر سوچیں گے کہ شاید ہماری بچنے کی کوئی تدبیر بن گئی, کیونکہ جس کے پاس بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائیں گے. تو فرمایا کہ ایک وقت میں جب سزا دی جائے گی کہ اور کوئی رہ تو نہیں گیا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو, اللہ کا یقین ہو, تو کہا اس وقت کافر یہ سوچیں گے کہ شاید ہماری چھوٹنے کی کوئی سبب بن گئی. تو اللہ پاک سب کو فرمائیں گے, سب کو متوجہ فرمائیں گے, اس وقت موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ موت کو بھی موت آ گئی ہے. اے کافروں جو کفر کرتے تھے, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کفر کے ساتھ جہنم رسید ہو جاؤ. اور اے ایمان والوں جو سردی کی راتوں میں اٹھ کر جس وقت مشکل ہوتا تھا اس وقت نمازیں ادا کرتے تھے, جس وقت وضو کرنا مشکل ہوتا تھا اس وہ ادا کرتے تھے, تم خوش ہو جاؤ کہ موت کو بھی موت آ گئی ہے, اب تمہیں جنت سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا, اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت رسید ہو گئے ہو. تو المقصود گفتگو یہ ہے کہ جنت, ہم نے جہنم, میں رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں, میں بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ جنت کیا ہے. فرمایا کہ جنت وہ شے ہے, وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک ہر مومن بندے کو, ہر مسلمان کو اس کے درجات کے مطابق, جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض سے بعض کو فوقیت دی, بعض رسول میں سے بعض کو فوقیت دی. اسی طرح سے جنت میں بھی درجات ہیں. تو جنت میں جب ہم چاہیں گے کہ ہم اس وقت آل رسول سے ملے, حضرت حسن کو دیکھیں, تو فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہوگا اور اس میں ایک ادنا جنتی بھی اس بازار سے خریدنے کے لیے جائے گا, تو وہ دیکھے گا اور کہے گا وہ دیکھو حضرت حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں, وہ دیکھو حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جا رہی ہے. اور فرمایا کہ جنت کیا شے ہے, کہ جنت میں کوئی تمنا نہیں ہے. جب انسان کو کوئی آرزو کرے گا کہ میرا لباس حضرت حسین جیسا ہو جائے, اپنے لباس کو پلٹ کر دیکھے گا تو اس میں تبدیل ہو چکا ہو. جنت میں کوئی حسرت نہیں ہے. اور یوں ہم دیگر انبیاء کو کوئی کہے گا دیکھو وہ حضرت آدم علیہ السلام جا رہے ہیں, وہ حضرت یونس علیہ السلام جا رہے ہیں, یوں ہم زیارتیں کریں گے اور اپنے طبقات کے مطابق جنت میں. فرمایا کہ وقت وہ آئے گا جنت میں, اے ایمان والوں جو نمازوں کی کوشش کرتے ہو, مشکل سے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نمازوں کی طرف جاتے ہو, ذرا خوش ہو جاؤ. فرمایا کہ جنت میں اللہ پاک فرمائے گا کہ جنتی جب بہت محو اور اس پہ بہت محظوظ ہو چکے ہوں گے, تو اللہ فرمائے گا کہ آج جنت میں اعلان لگے گا کہ اب اللہ اپنی زیارت کرا رہا ہے. اور جب کوئی یاقوت کے پہاڑ پر, کوئی مرجان کے اپنے اپنے درجات کے مطابق وہ رب اپنا تجلی فرمائیں گے, وہ اللہ تعالی جب ہم اس نوری جلوے کا مشاہدہ کریں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دیکھے گا وہ اس میں محو اور مستغرق ہو جائے گا, اور یوں کئی 100 سال تک ان جلووں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں گم ہو جائے گا. اللہ. اور جب اسے ہوش باقی آئے گی, جب وہ دوبارہ اس نور کی تجلی سے باہر نکلے گا, تو کہے گا یا اللہ تجھے دیکھنے میں وہ لطف, وہ مزہ ہے جو تیری پوری جنت میں نہیں ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے انعام نمازیوں کے لیے عطا فرمایا ہے. تو اصل ان نفوس قدسیہ کا ذکر, ان کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزاری جائے, نمازوں کو ترک نہ کیا جائے. حضرت حسین نے, جیسے کہ ہمارے بلال بھائی نے, ہمارے تیمور بھائی نے بھی اس بات میں توجہ دلائی, تو وہ لوگ تھے جو سر کٹ رہا تھا تو نمازیں نہیں چھوڑی ہے. یہ کون سا دین ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے, کہا تم اگر سمندر میں تم ڈوب رہے ہو, ایک پٹرے پہ بھی موجود ہو نا, تو اس وقت بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے. ہمیں کون سے ریزن ہمارے پاس آ گئے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں ہمیں اس رمضان میں ہم جو چارج ہوں, جو عزم اٹھائیں, انشاءاللہ نمازیں ہماری کبھی بھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہم چلتے ہیں ننھے ستاروں کی طرف. کیسے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. مائک تھوڑا سا آگے کیجئے اور مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ سے کل کی آپ کی جو نعت تھی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھی اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا. آپ کو کیسا آیا؟ بہت اچھا ہے. کیا کہا گھر والوں نے؟
گھر والے بھی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ آپ اب چینل پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بولتے بھی بہت اچھا ہے. اچھا مجھے سیم کپڑے پہنے آپ نے کل بھی آج بھی, ہمیشہ سیم شاپنگ ہوتی ہے؟ جی. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو بھی تو دینا مائک, وہ بھی تو کچھ بات کریں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں کیا کہا امی ابو نے کل کی نعت سن کے؟ امی ابو نے تعریف کری اور میرے نانی نانا نے بھی بہت تعریف کری. ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا قریب کریں مائک اور اب بتائیں. جی. نانی نانا بھی نے بہت تعریف کری کہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی نعت پڑھی. اچھا ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. تو بسم اللہ کیجیے پھر. جزاک اللہ, آپ ٹرانسمیشن میں آئے اور ایک بار پھر سے آپ نے ہماری اس محفل کو خوشبوؤں سے مہکا دیا. جزاک اللہ. اور حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ٹرانسمیشن میں آئے. ماشاء اللہ سے آپ کا ہمارا روز کا ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بنائے رکھے. آمین. جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آنے کا. ہمارے ساتھ ہیں جی, آپ کا بھی جزاک اللہ, آپ ٹرانسمیشن میں آئے بہت خوبصورت طریقے سے آپ. بالکل. اور ان کے ساتھ پہلے بھی ساتھ ہے ماشاء اللہ سے, ہمیشہ ٹرانسمیشن میں آتے ہیں. اور آپ کی کیا بات ہے الحمدللہ, آپ نے جس طرح سے آپ پڑھتی ہیں نعت, اور آپ یقین کریں کہ اس ٹائم بھی آپ نے ایک پوری محفل سجاتی تھی. اور اللہ تعالیٰ میرا کام نہیں ہے یہ, بس جن کا ہم کلام پڑھتے ہیں بس وہ اوپر سے اپنے عطا کر دیتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح سے آپ پہ دعائیں رہیں. اور بس ناظرین, ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. اون رضا قادری نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. اور حسن رضا قادری نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں. جی علی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ آج جا رہے ہیں, تو کون سی نعت کا آپ نے انتخاب کیا ہے؟ ماشاء اللہ, اعلیٰ حضرت کا کلام. ماشاء اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. لیکن میں چاہوں گا پہلے ہمارے مہمانوں کا بھی. اچھا, ہمارے ساتھ جو ہے سیدھے ہاتھ پہ بھی اس وقت مہمان موجود ہے. دو نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں آپ اور کراچی کی جانی مانی شخصیت ہیں. السلام علیکم سر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. جج رہے ہیں آپ بلیک کے. جزاک اللہ, تھینک یو. آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے, شہر کراچی کی ایک اور جانی مانی شخصیت. اور کیونکہ یہ شو پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز ہے, تو بنو یوتھ کی آواز کے ایک ساتھی سید طاہر رحیم صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ کراچی کے ایک بزنس ٹائکون بھی ہیں اور یوتھ کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. سید طاہر رحیم صاحب, ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن بلال آپ کے پاس کچھ نعت ہے اس وقت؟ بالکل. میں یہ چاہوں گا کہ یہ تو ہمارے خاص مہمان ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے دل کے قریب ہیں. کل بھی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کی مصروفیات تھی. جی جی چلیں کوئی بات نہیں, لیکن اب انشاءاللہ ملاقات رہے گی. چلیں جی, ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بلال, ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود ہیں. بالکل. اور خاص طور پر میں آج جاؤں گا طاہر رحیم صاحب کے پاس. سر, آپ کا سفر بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ شروع ہوا 2017 میں. کیا وجہ تھی, آپ نے کیسا پایا بنو یوتھ کی آواز کو اور ان جیسے یوتھ؟ اور اس سے پہلے جو یہاں پر ڈف پہ کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے پرفارم کر کے گئے, یہاں پر آپ کی ایک 8 سال کا بچہ, وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر, اس طرح کتنے ٹیلنٹ کو بنو یوتھ کی آواز نے اجاگر کیا ہے. کیا کہیں گے اس کردار پر آپ؟ تیمور, ایکچولی بنو یوتھ کی آواز کی جو خاصیت ہے, جو شہر قائد میں میں سمجھتا ہوں شاید ایک واحد یہ ایک یوتھ ہے بنو یوتھ کی آواز, میں جس کی بات کروں گا ابھی. جی. جس نے شہر قائد میں اس ٹیلنٹ کو سامنے لے کر کے آئے ہیں جن کو شاید کوئی پوچھتا بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جو مناسب حقیقت ہے, اس پہ کوئی شک والی بات نہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور ایک بہت اچھا ایک سفر ان کے ساتھ میرا ہے بنو یوتھ کی آواز کے, بنو یوتھ کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی جب تک کی سانس ہے ہم بنو یوتھ کی آواز کا ذکر کریں اور غلام محی الدین کا ذکر. غلام محی الدین بھائی بیسیکلی اگر وہ نہ ہوتے تو شاید بنو یوتھ کی آواز نہ ہوتی. بالکل بالکل ایسے ہی. یہ ان کی انتک محنت کا ہاں جی ایک ثمر ہے جو آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں اس وقت. ابھی یہ ان کی ہی محنت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید اگر میں اپنے سرکل میں دیکھوں, اگر میں اپنے پورے سرکل کو اگر میں چیک کرتا ہوں, شاید یہ چند ان لوگوں میں سے ایک شخص ہے جی
جس نے بے لوس ہو کر کے کیا بات، اس شہر قائد کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو اس وقت اجاگر کر رہے ہیں جس میں شاید ان کی ذاتی غرض کوئی نہیں ہے، کوئی اپنی بے غرض ہو کر کے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، نہ دن نہ رات، نہ روپیہ نہ پیسہ، کسی چیز پہ کوئی فوکس نہیں ہے ان کا. بالکل یہ الحمدللہ جس انتک محنت کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا شاید کوئی اور ہوگا یا چند ہوں گے جو میری نظروں سے اوجھل ہیں اس وقت. صحیح. یہ شہر قائد کا وہ نوجوان ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے لوگوں کے لیے اس وقت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بالکل، یہ تو آپ نے بتایا الحمدللہ. اور یقیناً جو الفاظ آپ نے یوز کیے ہیں نا، کیونکہ ہماری پوری ٹیم ہے جی الحمدللہ، اور ہم خود بھی یہی کہنا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت کیا آج کل ڈاکٹر صاحب آپ اس بات سے کہیں گے کہ اب جو دور چل رہا ہے ہر بندہ صرف اپنے لیے سوچتا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ واحد یہ جو ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، غلام الدین، یہ الحمدللہ ان کی جو نیت ہوتی ہے یہ اچھی ہوتی ہے. اور ایک چیز میں آج اور کہنا چاہوں گا، اور یہ میں دل سے کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی نا کہیں نہ کہیں، ابھی ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے، تبھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ایسی ہیں جو کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن بات وہی کہ ان کی نیت ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے. اصل میں نے کہا نا یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، بے لوس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہے، بالکل بے لوس خدمت ہے، اور جس میں ان کا شاید میں سمجھتا ہوں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. بنو یوتھ کی آواز جو ہے یہ ان کے ذاتی مفاد نہیں ہے اس کے اندر کوئی. بالکل ایسے ہے، اس میں ان کی کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی سنگل پینی کی کوئی وہ ہے ارننگ ہے ان کی. بالکل. اور اس چیز کا ثبوت ہے نا، دیکھیں لاسٹ ایئر ہم سب ماشاءاللہ سے ساتھ تھے، ہم سب ایک دوسرے چینل پہ تھے، وہاں کی ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، آج ہم یہاں پر ہیں اور تب بھی ہم سب ساتھ ہیں ان کے، اور الحمدللہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں انشاءاللہ تعالی. اور ناظرین ابھی ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب کی جانب، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم نے آپ کی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے اور سوال بھی ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں نیند کا بہت بڑا فرق آتا ہے. بہت سے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ نیند ہی کر کے رمضان مبارک گزارتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جیسے ویدر بھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی رمضان سے پہلے بہت گرمی تھی، ابھی ماشاءاللہ سے ویدر اچھا ہو گیا ہے، بٹ ڈرائنس ہے. تو ان سب چیزوں میں لے کے اسکن کی ہم کیسے کیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہماری ڈائٹ ہوتی ہے اس میں بہت ساری آئلی والی چیزیں بھی یوز ہوتی ہیں اور جو کہ ہم پورے سال میں کم یوز کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ان سب چیزوں میں اپنی اسکن کی کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلال، لاسٹ ہم ڈائٹ کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. لاسٹ سیگمنٹ جو ہم نے کیا تھا، لاسٹ کل جو سحری گزری ہے گی، اس میں ڈائٹ کے حوالے سے ہمارا یہی وہ تھا کہ ڈائٹ جو آپ نے رکھنی ہے نا، اس میں آئلی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہیلتھی ڈائٹ رکھنی ہے. صحیح. کاربوہائیڈریٹس کم سے کم یوز کرنے. صحیح. چکنی چیزوں کا استعمال کم سے کم، آئلی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا ہے، اور نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں سر، آپ بھی اس چیز کو کہیں گے کہ جتنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کم کرنا ہے اس مہینے میں وہی ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے دسترخوان پہ وہی ہوتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایک نعمت بھی ہے اللہ کی. بالکل بالکل تیمور بھائی، آپ کی بات بجا ہے کہ ایک نعمت بھی اور ایک روایت بھی چلتی ہے. سب سے بڑی چیز روایت جب چلتی آ رہی ہے نا، تو اس روایت کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا ہیلدی فوڈ استعمال کیا جائے. اسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں فائبر ہمیں یوز کرنا چاہیے، وہ آٹا استعمال کرنا چاہیے جس میں سے نہ تو سوجی نکلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی میدا وہ نکلا ہوا ہو. بالکل فائبر جس میں سب سے زیادہ ہو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. وہ ہماری اسکن کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، ہماری صحت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے. اسٹمک کو بہت، ہمارے میٹابولزم سسٹم جو ہے اس کو بہت بہتر کرتا ہے. اب آئلی چیزیں جب بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہیں ہماری، تو اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے گا کہ بلاٹنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب ایسیڈیٹی بڑھتی ہے تو لامالہ ظاہر سی بات ہے اسکن، باڈی، ہیئر، تمام پوری کی پوری ہول باڈی جسے کہتے ہیں ہم، کہ وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس میں پگمنٹیشن بھی آ جاتی ہے، پمپلز وغیرہ آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جی پکوڑے، سموسے، رول، ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کائنڈلی کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کا استعمال کم کریں، اور ہم آئل کی کوالٹی کا بھی ایک بڑا بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے اسی سوال کو. ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاور ڈرائیو بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور کچھ مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد جبران نے السلام علیکم. ٹرانسمیشن سحر رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ. جی ہمارے ساتھ اسی کے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, سمیر احمد قادری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جبران صاحب بھی موجود ہیں جو ایجوکیشنلسٹ ہیں اور نوجوانان کراچی کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹرانسمیشن میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بلال, سب سے پہلے ہم نعت کی طرف پہ بڑھ رہے ہیں. بالکل, کیونکہ مجھ سے انتظار نہیں ہوتا نا, آپ کو پتہ اتنی خوبصورت محفل میں. جی بسم اللہ. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے کے حوالے سے کلام بہت ہی پیارا. اپنے اگلے مہمان کی جانب ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ. ماشاءاللہ. جی جبران صاحب, تو آپ ایجوکیشنلسٹ بھی ہیں بیسکلی, اور نوجوانان کراچی کے مسائل کے اوپر آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر ورک کر رہی ہوتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کن کن مسائل کا شکار, کیونکہ کراچی تو ایک بہت بے بہا مسائل کا شکار ہے, اس کے نوجوانوں میں مایوسی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ہوئی ہے. تو ایجوکیشن کے اندر ہم کہاں کہاں لیک کر رہے ہیں اور کس کس طرح سے ہم اس مایوسی کو ختم کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بنو یوتھ کی آواز کے چیئرمین ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں, اور ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح انہوں نے جس طریقے سے ماشاءاللہ ایک بہترین پروگرام کو منعقد کیا ہے, اور وہ کراچی میں کراچی کے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح کراچی کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مختلف غیر سیاسی تنظیمیں, جس میں سے ایک چھوٹی سی ہم بھی لے کے چل رہے ہیں نوجوان کراچی کے نام سے. نوجوان کراچی کا مین سلوگن ہے تعلیم, روزگار اور تحفظ. تو سب سے پہلے ہم نے تعلیم کو اس سے رکھا ہے کہ تعلیم کے اندر کسی بھی قوم کی ترقی کا راز ہے وہ تعلیم کے اندر پنہاں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ 36 نصاب پڑھائے جا رہے ہیں, 36. اچھا, ان تمام نصاب کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ امینڈمنٹ کر دیں, چینجنگ لے کر آ جائیں. میں بہت کم وقت کے اندر جو ہے وہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یاد ہوگا آپ کو عرفہ کریم 9 سال کی عمر میں, 9 سال کی عمر میں وہی پاکستان کی بچی, مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ بچی, ٹھیک ہے. تو آج آمنہ شہزاد 12 سال کی عمر کی بچی جو کراچی یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر اعزازی طور پر پڑھا رہی ہیں اور 200 ویب سائٹس بنا چکی ہیں. 12 سال کی بچی جو ہوتی ہے 5th کلاس میں یا 4th کلاس کے اندر ہوتی ہے. آپ کو ایک اور لڑکا یاد ہوگا, معین نوازش, اور اے لیول سے پورے پاکستان پر اس نے ٹاپ کیا تھا. تو شاعر کی بات بڑی پیاری ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے وہ نوجوان کراچی اور بنو یوتھ کی آواز ایک کولیبریشن کر کے کیا کرنا چاہتی ہے کہ ان بچوں کو میں نے حوالہ کیوں دیا. ان بچوں کو میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اگر ایک 12 سال کی بچی, ایک 9 سال کی بچی, اور ایسے بہت سارے ہمارے پاس ینگسٹرز ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, تو بنو یوتھ کی آواز اور نوجوان کراچی مل کر جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور ہماری اس پلیٹ فارم سے درخواست بھی ہے کہ ہم 5ویں کلاس سے کیوں نہ آئی ٹی کو ایک کمپلسری سبجیکٹ میں ایڈ کر دیں. بالکل, ہمارے پاس 200 سے زیادہ کورسز ہیں. میں کورسز کے بھی نام نہیں انلسٹ کروں گا. 200 سے زیادہ کورسز ہمارے پاس آئی ٹی کے موجود ہیں. اور اگر ہم اپنے بچے کو ایک ایسی پروڈکٹ بنا دیں کہ جو صرف $5 پر ڈے کما لے, $5, تو پورے پاکستان میں 1 کروڑ بچے تو ہوں گے. بالکل, تو $5 کروڑ پر ڈے پاکستان باعزت طریقے سے آ سکتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو میں بنو یوتھ کی آواز کے اس پروگرام کے تھرو غلام بھائی کی مہربانی کی وجہ سے آج میں اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز اپنی اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے اندر ایک ذرا سی چینج کرنا ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے اور بھی ادارے کنیکٹڈ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ریفارم ہو جائے اور ہمارا بچہ میٹرک کرنے سے پہلے ہی آن لائن کمانا شروع کر دیں. تو میں نے آپ کو پہلے پریکٹیکل ایگزامپلز دیں. اٹ از پاسبل. ایسا نہیں ہے کہ یہ بات کوئی بہت مشکل فارمولا ہو جو پاسبل نہ ہو, بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی. عقل والوں کے لیے نشانیاں آپ دیکھیں کہ سورہ مریم کے اندر بھی پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. میں آتا ہوں اس آیت کی طرف کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحرا کے اندر آپ کون سی کاشتکاری کر سکتے ہیں.
ऑब्वियसली खजूर मौजूद है। तो आज सऊदी अरब दुनिया की सबसे ज़्यादा खजूर एक्सपोर्ट कर रहा है। हज उम्रे में जितने ज़ायरीन जाते हैं वो तमाम अपने रिश्तेदारों के लिए वहाँ से खजूर लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा ही क्लाइमेट पाकिस्तान में भी तो मौजूद है। 75,000 किलोमीटर स्क्वायर, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके अंदर 3 KPK हमारे सूबे आ सकते हैं। इतना सिर्फ हमारे पास थर और चोलिस्तान का जो रेगिस्तान मौजूद है। अगर हम यहाँ पे इस खजूर की काश्त करें तो पाकिस्तान विल बी द सेकंड लार्जेस्ट खजूर प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसी तरह हमारे बलूचिस्तान मौजूद है। तो आप जितना कुरान करीम के ऊपर गौर करेंगे आपको जो है वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। पाकिस्तान के पास 1050 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा साहिल मौजूद है। अब साहिल के ऊपर कौन सी काश्तकारी कर सकते हैं? तो अल्लाह पाक ने दिखा दिया आपको जजीरों के ऊपर कोकोनट। तो मलेशिया $1 बिलियन की अगर काश्तकारी कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने अकल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। और ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ के नज़दीक है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और ये टास्क हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल, ये तमाम मिल के कर सकते हैं। तो नौजवान कराची का और बोनो यूथ का जो इस वक्त मैसेज है वो यही है कि अगर हम चाहें, हमारे इक़्तिदार के हल्के चाहें और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप आईटी को जो है वो 5वीं क्लास से कंपल्सरी कर दें। $5 बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 1 करोड़ बच्चे मल्टीप्लाई 5 तो हो जाएंगे $5 करोड़ पर डे। तो बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो ना फिर मकरूज देने की कोई वजह नहीं बनती। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जिब्रान साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में जिब्रान साहब ने एक ऐसी सिचुएशन की तरफ तवज्जो दिलाई है जिसकी तरफ वाकई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट और जो मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं उनको देखना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बताया और आई एम श्योर ये हमारा मैसेज आगे तक पहुँचे और इस पर अमल किया जाए। और नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहब की जानिब आऊँगा क्योंकि हमारा सवाल डॉक्टर साहब अधूरा रह गया था, जो कि मैं चाह रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लें। तो स्किन के हवाले से हम बात कर रहे थे, ड्राइनेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, डाइट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि रमज़ान मुबारक में जो हमारी डाइट होती है वो बहुत चेंज हो जाती है। हम ऑयलिंग खानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वेदर की हमने बात की थी कि वेदर की भी कुछ समझ में नहीं आ रही, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फिर कभी गर्मी होती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इसके बारे में तो ये कहना है कि पहली चीज़ तो ये है कि आप ठंडे मशरूबात बंद कर दें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, वेदर चेंज हो रहेगा। अगर गर्म मौसम है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। दही का इस्तेमाल थोड़ा सा मेंशन कर दें कि फ्रेश जूस, मतलब जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, अभी जैसे मौसमी आया हुआ है, ऑरेंज आया हुआ है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह के जूस जो है फ्रेश जूस, रियल जूस जिन्हें कहा जाता है, ना कि टिन पैक या डब्बे वाले, उनकी बात नहीं कर रहे। फ्रेश जूस जो फलों से निकाल कर आप उनको यूज़ करेंगे तो वो बेहतर है। और आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है दही, दूध है, पनीर है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये आपकी डाइट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन के एतबार से भी, हेल्थ के एतबार से भी बहुत। कल आपने कहा था अंडे का इस्तेमाल करें, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमें लेट डाउन नहीं करता, वक्तन फ़वक्तन हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो इससे हमें ना तो वीकनेस होती है, ना किसी किस्म का क्या कहते हैं नुकसान होता है, बल्कि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे अभी मैंने जिक्र किया आटे के हवाले से, तो उसमें आटा जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो ऐसा आटा इस्तेमाल करना चाहिए जिसे नॉर्मली हम लोग साफ लैंग्वेज में कहते हैं कि जी चक्की आटा, जिसमें कुछ भी ना निकला हुआ हो, गंदम ली ग्राइंड की और उसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि बाहर मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांडेड के मिल रहे हैं, हर तरह के मिल रहे हैं, उसमें फाइन आटा भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो काइंडली उसको ज़्यादा फोकस किया जाए, खजूर का इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज़ें हमारी फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा, स्किन के एतबार से भी हैं। और फिर स्किन में फिर आपने अगर मज़ीद उसको फेयर करना है या साफ़ करना है, पिगमेंटेशन से बचना है, तो वो आप अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जिसमें हम अभी वर्क कर रहे हैं, और इनकमिंग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो विद इन 15 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम अपनी क्रीम लॉन्च कर रहे हैं। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात करेंगे फिर इंशाल्लाह। और नाज़रीन क्या कहते हैं, अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हम थोड़ी सी उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे क्रीम के बारे में। क्या कहते हैं आप भी करते हैं अपनी स्किन की केयर?
क्योंकि माशाल्लाह से मैं आपकी रूटीन देखता हूँ, जिस तरह से टीवी पे आ रहे होते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप करना होता होगा थोड़ा। कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं ना। आपसे भी पूछेंगे हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और सर आपका जज़ाकल्लाह, आप ट्रांसमिशन में आप बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जो बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि आपने यूथ के बारे में सोचा, और आई एम श्योर कि जहाँ तक हमारी ये बात जा रही है उसको ये कर लें। हज़रत आपका शुक्रिया अदा करता है, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पढ़ी। और डॉक्टर साहब आपसे तो हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद सर आपसे भी। तो नाज़रीन हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और ब्रेक से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खूबसूरत महफिल थी जिसको हमने अभी कंटिन्यू किया। जी बिलाल, तो ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं, और हमारे साथ एक दफ़ा और कुछ नए मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद शकील मक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? रमज़ान मुबारक आपको। तो आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे, और उसके साथ हमें तैयबा शाह ने दोबारा ज्वाइन किया है, आपको भी वेलकम बैक कहते हैं। और शकील मक्की साहब कौन है? ये वही है, वो उन दो बच्चों के वालिद साहब हैं जो यहाँ पर बैठकर नात पढ़ रहे थे डफ के ऊपर। तो वालिद की आवाज़ तो फिर बच्चों का तो कमाल होना ही है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे साथ सर आपका सफ़र बनो यूथ की आवाज़ के साथ एक चल रहा है 2017 से। हम गुफ्तगू को उसी तरफ लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा जो अलमिया है वो ये है कि यूथ हमारी ट्रैक से हट चुकी है, और बनो यूथ की आवाज़ ने इस चीज़ का तहिया किया है कि हमने यूथ को दोबारा एक प्लेटफॉर्म देना है, उनके अंदर जो मायूसी है उसको दोबारा ख़त्म करना है। तो जब आप देखते हैं कि इस यूथ को, जिनके अंदर बेशबहा टैलेंट मौजूद था, एकदम से उठाकर टीवी की स्क्रीन पर ले आना, गली मोहल्लों से यूथ को, टैलेंट को उठाकर ले आना, ये गुलाम मोहिउद्दीन ही कर सकता है। बेशक मैंने पहले भी तैमूर आपको कहा था कि ये गुलाम मोहिउद्दीन भाई जो हैं, ये शायद एक शहर कायद के एक वाहिद शख्सियत मैं कहूँगा इनको, जिन्होंने यूथ को यकजा किया, इस प्लेटफॉर्म तक लेकर के आए, उन लोगों को शनासा कराया जिनको लोग जानते ही नहीं थे। सही। अब अभी जैसे थोड़ी देर पहले दो बच्चे बैठे हुए थे, जी। बहुत कम सिन बच्चे थे वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको जिस तरह से मुतारिफ कराया, उनको टीवी के सामने लेकर के आए। अगर वो ना लेकर के आते, या उनके पेरेंट्स उनको अगर ना सपोर्ट करते, तो शायद वो एक आम बच्चों की तरह आज गली कूचे में खेल रहे होते। तो ऐसे ही बहुत से बच्चे जो कि इस वक्त गली कूचे के अंदर खेल रहे हैं, उनको मोहिउद्दीन भाई बनो यूथ की आवाज़ के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। अच्छा, खाली यही नहीं, खाली एक नातिया मुकाबले या नातिया प्रोग्राम के हवाले से हम बात नहीं करते हैं, नहीं डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, सही है, जिसको भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जिसको लीड करते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं मोहिउद्दीन भाई। तो मैं समझता हूँ कि जो यूथ को इस वक्त एक यकजा होने की वो है ज़रूरत है इस वक्त अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ एक मायूसी से फैली हुई थी। सही। और इस तरह के प्लेटफॉर्म जब मिलते हैं तो बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर एक जज्बा होता है कि शायद हमें कहीं कोई प्लेटफॉर्म तो मिलेगा जहां हम अपने आप को जाके अपनी पहचान लेकर के आए हम लोगों के सामने। बिल्कुल। देखिए, यूथ में हमारे बहुत पोटेंशियल है, अगर हम उसको निखारें, सामने लेकर के आए, तो बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल उनके अंदर, लेकिन हमारी शायद बदकिस्मती है कि हम उनको बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। तो मोहिउद्दीन भाई जो इस वक्त काम कर रहे हैं, इन जैसे अगर शायद पाकिस्तान में शहर कायद में अगर 2-4 और अगर पैदा हो गए, तो शायद शहर कायद की शक्ल बदल चुकी होगी, जो काफ़ी अर्से पहले बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी जो शायद कोई देखना गवारा नहीं करता था। लेकिन ताहिर साहब, इसमें आप लोगों का भी एक किरदार है कि आप उनके साथ छाना बछाना खड़े हुए, हर महाज पर जहां पर मुश्किलें आई आप खड़े हुए और आपने सहारा दिया। देखिए, ये इनकी मोहब्बतें हैं, सिर्फ ये इनकी मोहब्बतें हैं कि ये लोगों को अपने साथ लेके चलने का एक जज्बा रखते हैं, और जो लोग सिंसियर होते हैं, जिनको जो बेलॉस होकर चलना चाहते हैं, बिल्कुल वो यकीनी तौर पे इनके साथ चलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बताएं कि उनकी मोहब्बतें तो आपने बताई जी, आपकी भी तो बहुत सारी मोहब्बत है ना, हम उसको भी तो सुनना चाहेंगे ना। आपकी मोहब्बत हमारे साथ है, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनके साथ है, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि ये तो एक हमारी हो गई गुफ्तगू
اب یہ بتائیے کہ الحمدللہ رمضان المبارک آ گئے ہیں، الحمدللہ اب آپ کی تعاون سے ہمیں کیا چیزیں نئی ملیں گی، اب کیا اپ کمنگ آپ کی نیو ایکٹیویٹیز ہے؟ کیونکہ الحمدللہ آپ کا ایک بڑا نام ہے، آپ ہر چینل پہ ہوتے ہیں تو تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا پروفیشنل کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، بٹ آپ نے کچھ نئی چیزیں اب اس میں ایڈ کی ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں کچھ بات کر لیں۔ بلال، ابھی جو نئی چیز ابھی ایڈ ہوئی ہے وہ ایک پروفیشنل سروسز کے حوالے سے ہم نے ایک کام ابھی سٹارٹ کیا ہے، جس کے اوپر اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم کام کر رہے ہیں اوورسیز امپلائمنٹ کے اوپر۔ یہ ابھی جو ایک نئی چیز میں ابھی لے کر کے آیا ہوں وہ یہ ہے اس وقت ابھی۔ صحیح، اور یہ کتنا ٹائم ہو گیا اسٹارٹ کیے؟ یہ تقریباً کو 1.5 اپروکس کے اوپر بھی ہو گیا مجھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی ایکچولی ضرورت پڑی مجھے، بالکل اس کی ضرورت یوں پڑی کہ پھر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ریکمنڈ کے حوالے سے، بہت سے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کہہ سکتا ہوں کہ بریف کیس ایجنٹ میں جن کو کہتا ہوں میں، جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، ان کو جھانسا دیتے ہیں، اور لوگوں کی ایک آس ہوتی ہے، صحیح بات ہے، لوگوں کی ایک آس ہوتی ہے کہ جی ہم یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، وہاں ہم نوکری کریں گے، اور اس آس کے پیچھے میں یہ کہوں گا کہ اس نوجوان یا جو بھی اس کی آس تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کی پوری فیملی کی آس ہوتی ہے، پوری فیملی کی اس کی ایک آس ہوتی ہے کہ چلیے ہمارا بچہ ایسا اگر جائے گا کسی ملک میں تو شاید کچھ ہماری فیملی کو سپورٹ ہو سکے، گھر کو سپورٹ ہو سکے، لیکن وہ جو بریف کیس ایجنٹ جو ہے نا، وہ ان کے پورے اس خواب کو چکناچور کر دیتے ہیں۔ بالکل جی، تو بہت سے لوگوں نے جب مجھ سے ڈسکس کیا، میں نے کہا چلو میں ایک کام کرتا ہوں، کیوں نہ میں ایسا کچھ کروں جو کہ لوگوں کو کوئی ایسی پروڈکٹ مل سکے جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں۔ کیا بات، تو الحمدللہ میرے لیے پیسہ میٹر نہیں کرتا، میرے سب سے پہلے میری ایک مارکیٹ ویلیو ہے جس کو میں خراب نہیں کر سکتا، ماشاءاللہ، اور لوگوں کا آپ کا ٹرسٹ بہت جلدی آیا ہوگا، بیکاز آلریڈی جو آپ کا پروفیشنل ہے اس میں الحمدللہ سب کا آپ پہ ٹرسٹ ہے، پھر یہ نیا ایفرٹ آپ نے ڈالا ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ، اور آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے۔ ناظرین، ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان میں اور پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز میں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم دوبارہ ایک بار پھر سے آئیں گے، اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا بریک سے پہلے کہ ہم کچھ کریم سے بھی بات کریں گے، جیسے آپ نے کریم کا ذکر کیا تھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اپ کمنگ ہمیں کوئی کریم ملیں گی دیکھنے کو، کوئی فیس واش ملیں گے؟ جی، آپ کمنگ میں ہوگا انشاءاللہ، کوشش ہے ہماری۔ ابھی فی الحال ہم نے جو ہے وہ کریم ایک لانچ کر رہے ہیں، اور پروسیجر ہے، انڈر پروسیجر ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے، یہاں ناظرین کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی یوز کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو یوز کیجیے گا، یوز کرائیں گے یا دے بھی دیں گے؟ نہیں بالکل دیے جائیں گے، گفٹنگ کر دیں گے آپ کے لیے، بالکل نو ایشو، جی بالکل۔ اور اچھا، انہوں نے یہ کہہ کے یہ کہا ہے کہ وہاں بھی گفٹ ملے، یہ بات اس لیے انہوں نے ایڈ کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالکل کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ کہ آپ کو لازمی گفٹنگ بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں کہ مارکیٹ میں جتنی بھی پروڈکٹ ہے اس ٹائپ کی وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، اور یہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ لو کاسٹ گریٹ شو۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ کم پیسوں میں اور کم پرائز میں ایک اچھی کوالٹی کی اور برانڈیڈ، ایسا نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پر اور پیور میڈیکیشن کے حوالے سے جرمنی کی میڈیسن کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کو یوز کیجیے گا، ریویوز بھی دیجیے گا، کافی سارے انشاءاللہ کوشش ہماری بنا کے دیں گے انشاءاللہ بالکل۔ لیکن وہ گفٹ میں 2 ہونی چاہیے کریم پہ، سر 4 دے دیں گے آپ کو، بلا مذاق کر رہا ہوں جی، صحیح بالکل۔ باقی اس کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھنا تو اس میں یہ ہے کہ پیگمنٹیشن کے لیے ہے، اسکارس کے لیے ہے، جھائیوں کے لیے ہے۔ کچھ انگریڈینٹس کے بارے میں بھی بتائیں؟ جی بالکل، اس میں انگریڈینٹس ہم نے جو میڈیسن یوز کیے ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے، جرمنی کی ہے، اور نو سائیڈ افیکٹ۔ اچھا، بیسک سب سے بڑی چیز یہ کہ آل ٹائپ آف اسکن، مطلب ہر طرح کی اسکن کے لیے، جن کے لیے سینسٹیو ہے، یہ کچھ بائکرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے بائکیں والے حضرات ہیں، بوائز جی ڈسٹ کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے، تو انشاءاللہ فیئرنیس کے حوالے سے بھی وہ بہت اچھی ہے، اور پگمنٹیشن وغیرہ کے لیے بھی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ اس کو یوز کریں گے تو پھر مزید ریویوز لیں گے اللہ کے حکم سے، آن ایئر لیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہمیں کب تک ملیں گی، کب تک دکھیں گی؟ ود ان 1 ویک انشاءاللہ، مطلب ہم اسی سحری ٹرانسمیشن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ کیونکہ پچھلے سال آپ نے، مجھے یاد ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں بہت جلدی اس پہ ورک کر رہا ہوں انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے چلیں وش یو آل دا بیسٹ. اور جی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جی جس وقت نعت پڑھنے کے جی تو وہ اپنے جوتے اتار دیتے بالکل ماشاءاللہ یہ آداب ہے. بالکل بالکل آداب جب آداب ہو عقیدت ہو. طیبہ شاہ اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ 2 جملے اگر بالکل کہیں گے. اور بالکل ہم جی بالکل بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. معذرت ناظرین ہم جاتے ہیں بریک کی جانب. ٹرانسمیشن سحر رمضان میں آپ سے ملاقات ہوگی تھوڑی دیر بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے لیے معذرت ہمیں بریک پہ جانا پڑا. جی جی مائک لے لیجیے پھر بھی. جی تیمور بھائی نے جیسے کہا نا کہ آپ جب بھی نماز کلام پڑھتی ہیں تو آپ چپل اتار دیتی ہیں, تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, شہد و سرا کہاں اور میں کہاں. کیونکہ نعت پڑھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. جب تک آپ اس کے اندر رچیں گے بسیں گے نہیں تب تک آپ کو خود بھی پڑھنے کا مزہ نہیں آئے گا. اور یہ ادب کا مقام ہے. بالکل ایسے جب تک آپ ادب نہیں کریں گے آپ کبھی اس مقام پہ جا نہیں سکتے. آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے بلال نے پوچھا تھا کہ آپ نے کب کس برس سے آپ نے پڑھنا شروع کیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے 7 سال کی تھی, میں تب سے میں پڑھ رہی ہوں. تو اس وقت سے پڑھنا اور تب سے اب تک یہی چیزیں جو آگے لے کر بالکل ایسی ماشاءاللہ. بالکل نہیں اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ کی بہت ایکٹیویٹیز ہیں, بہت کچھ آپ کر رہی ہیں, بہت سارے کورس کر رہی ہیں. بالکل ماسٹرز کر رہی ہیں ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن. ماشاءاللہ بالکل جو وہ سب الگ ہے, دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صحیح ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بنو یوتھ کی آواز کی ہی ایک شاخ ہے, اور بنو یوتھ کی آواز کا یہ کمال ہے کہ اتنی خوبصورت آواز ہمارے آڈینس تک جا رہی ہے. آپ بنو یوتھ کی آواز کے متعلق بھی کچھ بالکل میں غلام بھائی سے میری بات ہوئی تھی, ایک اسپیچ کمپٹیشن تھا, اس کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا اور لگ بھگ 3 برس پہلے, اور تب سے لے کے اب تک میں ان کے ساتھ ہوں. اور الحمدللہ مجھے انہوں نے ایک بہت اچھا رتبہ بھی دیا, ایک مقام بھی دیا, مجھے ایک جگہ پہ کھڑا کیا, اور آج میں یہاں پہ موجود ہوں. تو ان کے ساتھ ہوں میں, اور آگے بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہوں گی, کیونکہ ان کی کاوشیں نوجوان کے لیے, ان کی کاوشیں, ان کی محنتیں, ان کی محبتیں تمام کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ, اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں. بالکل وہ ڈیزرونگ پرسن. بالکل ماشاءاللہ. ثناء اللہ صاحب کی طرف اگر ہم آئیں تو آپ نے میڈیکل سے متعلق کچھ چیزیں پوچھی, لیکن میں ان سے پرٹیکولرلی کیونکہ یوتھ کے سیگمنٹ کو ہم تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں بلال, اگر آپ اجازت دیں. یہ بات سنیں سب بیٹھے ہیں یوتھ والے, میں کیا اجازت دوں گا. تو ثنا صاحب آپ بتائیں, بنو یوتھ کی آواز کا ایک کردار کراچی میں خاص طور پہ اب پنپ رہا ہے. کراچی میں نوجوانوں کے اندر ایک کھلبلی مچی ہے کہ بھائی ہمیں کوئی پلیٹ فارم دینے والا آ گیا ہے. بالکل. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی چیز تو آج سے تقریباً کوئی 2 ایئرس پہلے بنو یوتھ کی آواز سے میں متعارف نہیں تھا. میں متعارف تھا غلام محی الدین بھائی سے, اور پھر مجھے پتہ چلا ماشاءاللہ سے کہ بنو یوتھ کی آواز کے جو روح رواں ہے وہ غلام محی الدین بھائی ہیں. اور اس پلیٹ فارم سے میرا حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اب تو میں خود کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں خود اس کا حصہ ہوں. لاسٹ ایئر بھی اور اس ایئر بھی, کیونکہ انہوں نے جو ہے مجھے بھی اگر دیکھا جائے تو پروموٹ کیا ہے اس حوالے سے, ٹی وی چینلز کے حوالے سے. اس سے پہلے کافی کچھ چلتا رہا, اور ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو دیکھتے ہوئے اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جونیئرز ہیں, ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے, اور وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں اس طرح کا کوئی اگر کوشش کی جائے تو واقعی میں ہمیں پلیٹ فارم مل سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ بنو یوتھ کے حوالے سے اور غلام محی الدین بھائی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے کا جذبہ مزید اور بڑھانے کی کوشش کرے اور مزید بڑھ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اور جتنے آپ کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ٹیلنٹ ایک پانی کی طرح ہوتا ہے. بیسیکلی ٹیلنٹ اپنی جگہ خود بناتا ہے. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو پھر آپ کر جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل ایسی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل تیمور 100% ایگری ہم آپ کی طرف. صحیح ہے, گڈ ماشاءاللہ
آپ کی طرف آتے ہیں جی جی بالکل ہم آپ کی طرف آئیں گے سر پھر ہمارے جو اپ کمنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں ابھی خاص طور پر، اور آپ کا ایک ریئل اسٹیٹ کا بھی ایک سلسلہ چل نکلا ہے کراچی میں، تو کراچی میں ریئل اسٹیٹ کے فیوچر کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا فیوچر اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی بیمان لوگ ہوتے ہیں، صحیح، تو اس میں بھی اسی طرح کے لوگ شامل ہیں۔ بالکل، تو میں اپنے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ آپ پرچیز کیجئے، بہت دیکھ بھال کر کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ، کوئی جلد بازی نہ کریں، خدا را میں ہر چینل کے اوپر یہ بات کرتا ہوں، جلد بازی کوئی نہ کریں۔ ہمارے وہاں جو ایک عام رجحان ہے لوگوں کے اندر کہ بلڈر ابھی کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ختم ہو جائے گا، نہیں ہوتا ختم، ویٹ کریں، بہت اچھی بات، پراپر ڈاکومنٹیشن کو چیک کریں، اس کے لوکیشن اگر نزدیک کی آپ اس کو بھی چیک کیجیے جا کر کے، اور ڈاکومنٹس اگر آپ مطمئن ہیں، بلڈر سے اگر آپ مطمئن ہیں جو آپ کو سیل کر رہا ہے، اگر میں آپ کو کوئی چیز اگر میں سیل کر رہا ہوں، اگر آپ میری ذات سے مطمئن ہیں، میری کمپنی سے اگر آپ مطمئن ہیں، آپ پھر میرے ساتھ بیٹھیے، پھر آپ میرے ساتھ کوئی ڈیل مناسب۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں، جیسے آپ نے کہا کہ مطمئن ہوں اور پورے طریقے سے چیک کر کے پھر لیں، ایک چیز تو آپ نے بتا دی کہ لوکیشن جا کے دیکھ لیں، اور کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ان کو آپ بتائیں کہ ان چیزوں سے آپ کو مطمئن ہو، کنفرم کریں کہ ہاں دس از ریئل، اور جو بھی بلڈرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ٹرسٹ کریں؟ دیکھیں اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کو سب سے پہلے چیک کروائیے، صحیح، ٹھیک ہے نا، جو اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن اس کو چیک کیجئے۔ دیکھیں اگر بلڈر جینون ہوگا آپ کو سب دکھائے گا، صحیح، اگر نہیں ہوگا، اگر کوئی فراڈ ہوگا وہ ہر چیز آپ سے ہائڈ کرے گا، پھر وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ اگر میں کوئی پروجیکٹ کرتا ہوں، اگر میں کچھ کرتا ہوں، تو اگر کوئی کلائنٹ اگر مجھ سے جو چیز مانگتا ہے میں اس کو سین بھی کراتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کو کاپیاں بھی دیتا ہوں کہ جا کر کے آپ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ جائیے اور جا کر آپ اس کو چیک کرائیے، اگر کہیں پر کوئی جھول ہے، اگر کوئی میٹر ہے، آپ پیچھے ہٹیے۔ طاہرین صاحب آپ پورا مطمئن کرتے ہیں، موجود ہیں، ایک سوال میرے ذہن میں تھا اور کافی مجھے تنگ کر رہا تھا یہ سوال کافی ٹائم سے، اور آپ ریلیونٹ پرسن ہیں کہ اس سوال کا آپ جواب دیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بے بہا پروجیکٹس ایسے قائم ہو چکے ہیں، 50 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے، 20 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے، ہر مطلب ایک بلڈنگ کے اندر دڑبے بنا دیے گئے بیسیکلی، اور دڑبوں میں لوگ رہ رہے ہیں اس طرح سے۔ معذرت کے ساتھ جو لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں اگر وہ میری بات سے ہرٹ ہو، لیکن ایک تلخ حقیقت تو ہے نا، بالکل تو کیا زمین ختم ہو گئی ہے کراچی میں؟ زمین ختم نہیں ہوئی ہے، زمین بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میں لوگوں کو مشورہ بھی دے رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ دیکھیں اس وقت M9 کے اوپر یعنی کہ مین سپر ہائی وے کے اوپر اس وقت کافی ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، صحیح، بالکل ڈیولپمنٹ بہت تیز سے ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں M10 کے اوپر یعنی کہ نارتھا بائی پاس کے اوپر، صحیح، گڈاپ ٹاؤن کے ایریاز میں، وہاں پر کافی نئے پروجیکٹس اس وقت آئے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن ایک خاص کمیونٹی ہے جو کہ فلیٹ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، اچھا، وہ ایک خاص کمیونٹی ہے، عوام کا رجحان ہے، وہ عوام کا رجحان ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ہر چیز سے بر الذمہ، نہ پانی کی ٹینشن، نہ کوئی ٹینشن، نہ سیکورٹی ٹینشن، یہ خاص لوگ ہیں یہ جو فلیٹ سے باہر نہیں آتے۔ اچھا، اب مجھ جیسے لوگ فلیٹ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، صحیح صحیح، مجھ جیسے لوگ فلیٹ میں جانے کو تیار نہیں ہیں، نہیں ہے، صحیح، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فلیٹ سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ دیکھیں بات یہ کہ جی ایک 400 گز کا ایک پلاٹ ہے، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جی، وہ 400 گز کے پلاٹ کے اوپر آپ کی 25 فیملیاں رہ رہی ہیں، صحیح، وہ بیسیکلی ایک فیملی کے لیے پلاٹ تھا، والا اور اس سے 25 رہ رہی ہے، 25 فیملیاں رہ رہی ہیں، صحیح، اب آپ کہاں سے ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں گے، کہاں سے آپ اس کا سیوریج کا نظام آپ پورا کریں گے، کہاں سے آپ پانی آپ ان کو سپلائی کریں گے، کہاں سے کچھ کریں گے آپ؟ صحیح بات ہے۔ لیگل ہے بھی یہ، مطلب کتنی مطلب ان پیپر ہم کتنے فلیٹس بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں پیپر جو ابھی آپ جو بنا رہے ہیں اس وقت آپ کی 22 منزلہ 25 منزلہ 30 منزلہ جو بن رہی ہیں وہ ان پیپر ٹھیک ہے اور اپروول کے ساتھ بنتے ہیں، پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لینڈ اسٹیٹس کیا ہے، آپ کا بالکل صحیح، لینڈ اسٹیٹس جیسا ہوگا اس کے اکارڈنگ آپ کی کنسٹرکشن ہوتی ہیں، پھر ٹھیک ہوگا۔ ہاں اس کو اگر اس کو NOCs کو اگر کوئی بائی پاس کرتا ہے جی بالکل وہ 2 نمبر ہی ہے پھر، ہاں صحیح، جیسے میں بات کروں آپ کے پاس شہر کراچی کے اندر پورشن کا رجحان ہے، ہاں بالکل پورشن ٹوٹل آپ کا لیگل ایکٹیویٹی ہے اس وقت، ٹوٹلی لیگل، ایگزیکٹلی ٹوٹل لیگل ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کو لیز بھی نہیں کرا سکتے، آپ اس کو لیز نہیں کرا سکتے، لوگ اس کو لیز کراتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لیز ہو گئی، وہ لیز نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی پہ میں دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں لوگوں کو پورشن ہے کسی بینک کے ساتھ مارگیج کر دیجیے اس کو، اچھا اس طرح سے ختم جائیے، بینک اس کو خود کرے گا ویریفائی، اگر مارگیج کر دے تو لیگل ہے، صحیح ہے، بینک کرے گا نہیں اس کو، کیونکہ پورشن لیگل نہیں ہے،
लोग उसको लीगल कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लीगल नहीं हमारे नाजरीन सुने, ये बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बिल्कुल आई एम श्योर उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और आपका जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह से आप आए और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपके साथ मैं दोबारा से हाजिर होऊंगा नए सवालों के साथ, यकीनन आपकी तैयारी होगी उसके साथ। और माशाल्लाह से आप तो तैयार रहते हैं, कोई भी सवाल पूछे इनसे। डॉक्टर साहब हर फन मौला है माशाल्लाह। पिछले साल का हमारा सेगमेंट इतना ज़बरदस्त जाता था, कोई भी सवाल पूछे उस पर लंबी स्पीच होती थी। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब आपका भी, और माशाल्लाह आपके साथ भी बहुत अच्छा साथ रहा, और उम्मीद रखते हैं कि पूरे महीने इसी तरह से आप खूबसूरत आवाज़ में हम सबको नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाती रहेंगी। जज़ाकल्लाह। और लास्ट में हम इनकी नाते शरीफ ऐड करेंगे, उससे पहले हम खुदाफिज़ कह देते हैं। जी जी, और खुदाफिज़ कहने से पहले हमारे स्पॉन्सर्स जो इस शो को खड़ा करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, ख़ास तौर पर मूसा ब्रदर्स कैटल्स एंड गोट फार्म, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हबीब होम्यो क्लिनिक HHC, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा जितने स्पॉन्सर्स हमारे शो के साथ हमें जुड़े हुए हैं, शो को आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन हासिल है, उन सबका शुक्रिया। और ख़ास तौर पर नाज़रीन, पर्दे के आगे आप हमें देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे, कैमरे के पीछे जो लोग इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में किरदार अदा कर रहे हैं, ये भी तहसीन के मुस्तहिक हैं। तो इन सब का शुक्रिया जो इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जी शकील मक्की साहब की तरफ हम बढ़ें फिर। जी बिल्कुल बढ़ते हैं, बस मैं अभी नाजरीन से इजाज़त ले लूँ। नाजरीन, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल दोबारा से आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी। ट्रांसमिशन सहरे रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़ में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।